کہ 1 کروڑ آپ نے زید کو دیے, زید آئے گا جی مجھے 1 کروڑ روپے چاہیے, آپ کہیں گے کیوں چاہیے, وہ کہے گا جی میں نے بزنس کرنا ہے. اسلام کیا کہتا ہے بھئی آپ اس سے کہیں بزنس میں آپ کی محنت ہوگی, میرا پیسہ ہوگا, پروفٹ ہوا تو اتنے پرسنٹ میرا, اتنے پرسنٹ آپ کا. یہ پروفٹ ہوا تو چونکہ آپ نے محنت بھی کی ہے, محنت کی ہے نا آپ نے, تو اس کا پرسنٹیج جتنی محنت کرو گے اتنی پرسنٹیج آپ کی بڑھتی چلی جائے گی. بھائی جتنا زیادہ پروفٹ ہوگا پرسنٹیج میں نفع اتنا ہی بڑھ جائے گا نا. ابے کیا ہو گیا, دیکھو 1 کروڑ روپے میں نے اس کو دیے, میں نے کہا بھائی تو 1 کروڑ پہ اگر 1 لاکھ کمائے گا تو 25,000 تیرا, 75,000 میرا, فرض کرو میں نے ایسے کہہ دیا. تو یہ جتنی محنت کرے گا اس کو محنت کا صلہ اتنا زیادہ ملے گا کہ نہیں ملے گا. پروفٹ بڑھے گا تو 25%, اگر 2 لاکھ کا نفع ہوا تو 25,000 کے بجائے 50,000 ہو گئے اس کے. میرا بھی پروفٹ ہو رہا ہے لیکن اس کا بھی بڑھ رہا ہے. لیکن اگر اس کو لاس ہوا تو اسلام کہتا ہے ٹوٹل لاس کس کا ہے, انویسٹر کا ہے. لاس میں یہ شریک نہیں ہوگا, اس میں اس مزدور کو فائدہ پہنچایا ہے, اس لیے کہ اس کے پاس تو پہلے ہی پیسہ نہیں ہے, یہ تو محنت کرنا چاہ رہا ہے. لاس اس کے اوپر ڈالو گے یہ تو بیڑا گرک ہو جائے گا بیچارے کا. لاس ہمیشہ انویسٹر کا ہوگا. سوال پیدا ہوتا ہے تو انویسٹر پہ ظلم ہے نا, کہ بھائی لاس اس نے کیا ہے, جان کر کیا ہو تو ایک الگ بات ہے, پھر ضامن ہوگا. لاس سے وہ مراد ہے کہ قدرت کی طرف سے پروفٹ ہو ہی نہیں رہا. ہر کاروبار میں انسان کی محنت کا اثر نہیں ہوتا. بعض دفعہ کسٹمر اللہ بھیج دیتا ہے, بعض دفعہ اللہ نہیں بھیجتا. اس نے خود ضائع کیا وہ تو ایک الگ بات ہے, وہ تو امانت میں خیانت ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے جی اس لاس انویسٹر کیوں اٹھا رہا ہے, اس میں انویسٹر کا کیا نقصان ہے. ہم یہ کہتے ہیں جب تو گھر بیٹھے پیڑے کھا رہا ہے نا, تو گھر بیٹھے پیڑے کھانا اسلام میں آسان نہیں ہے. رسک لینا پڑے گا تو پیڑے کھانے کی اجازت ہے, تاکہ لوگ کم سے کم انویسٹ کریں پیسہ. ان کو پتا ہو کہ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب ہم تو کسی کو پیسہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں نا, ہمیں تو ہر مہینے 20,000 روپے چاہیے. میں کہتا ہوں لاس میں شریک ہو اس کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں اگر بھائی وہ تو پیسے لے کے بھاگ جائے گا. لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں وہ تو لاس ہی دکھاتا رہے گا. اس کا جواب کیا ہے, پھر انویسٹ نہیں کرو. اچھا شرکت میں دونوں طرف سے اگر پیسہ ہے اور محنت ایک کی ہے تو پھر جتنا پیسہ ہے اتنی پرسنٹیج کے حساب سے نقصان میں شریک ہوگا وہ. آسان مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں, یہ بھی شریعت کا کتنا اچھا اصول ہے. دیکھو میرے ہیں 1 لاکھ روپے, ان کے ہیں 50,000 روپے, زید کے 50,000, 1.5 لاکھ سے دونوں نے بزنس شروع کیا اور یہ محنت کر رہے ہیں. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ پرسنٹیج کے حساب سے پروفٹ کو ڈیوائڈ کر لو جتنا چاہو. ان کے 50,000 ہیں لیکن پروفٹ میں ان کو 75% دے سکتا ہوں. کیوں, محنت یہ کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. لیکن لاس اسلام یہ کہتا ہے جب لاس ہوگا تو پرسنٹیج کے حساب سے نہیں ہوگا, جتنی جس کی انویسٹمنٹ ہے اسی حساب سے ہوگا. 1 لاکھ میرے, 50,000 ان کے, تو 1.5 لاکھ سے بزنس شروع ہوا. جب بھی لاس ہوگا اس لاس میں 33% یہ ذمہ دار ہوں گے, 66% میں ذمہ دار. یعنی جتنا پیسہ آ رہا ہے نا اتنا لاس کا ذمہ دار اسلام آپ کو بنا رہا ہے, تاکہ جتنا غریب ہے اتنا لاس اس پہ کم آئے.